آپ تشریف لائے. میں نے آج نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ابوذر سلمان نیازی صاحب کو یہ آپ کو کچھ کیسز کے بارے میں جو ہو رہا ہے، جو تماشے ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. تھوڑی سی باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا. خان صاحب جن حالات میں جیل میں ہیں پچھلے 9 مہینے سے، وہ تو آپ سب کو میرا خیال پتہ ہے. مجھے نہیں پتہ کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ان کو وزٹ کیا ہے اور ایکچولی دیکھا ہے جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے. لیکن وہ مرد مجاہد اسٹیڈ فسٹ رہا ہے، ڈٹا ہوا تھا، ڈٹا ہوا ہے، اور اس نے کسی قسم کی کوئی فیسلٹی جو ہے وہ ان سے ڈیمانڈ نہیں کی ہے. کوئی اس کے پلیٹلیٹس لو نہیں ہوئے، کوئی اس کے بیک میں درد نہیں ہوئی، کوئی اور کوئی پرابلم نہیں ہوا. لیکن ان کو جو بیسک ان کا رائٹ ہے فیسلٹیز ایز اے پرزنر، پرٹیکولرلی اے پرزنر آف کانشنس، وہ بھی ان کو فیسلٹیز جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی. جی آواز اونچی کر. اچھا جی، اچھا آہستہ آہستہ خود بخود ہو جائے گی، تھوڑا سا صبر کر لیں. ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ تو جو ان کا رائٹ بھی ہے ایز اے پرزنر، وہ بھی ان کو رائٹس جو ہے نا وہ ڈینائی کیے جا رہے ہیں، پرٹیکولرلی میڈیکل جو ان کے نیڈس ہیں. ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کا کیس جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2.25 مہینے انہوں نے ان کا میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہونے دیا. خان صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے روٹین میں ریگولر میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ شوکت خانم ہاسپٹل سے کراتے رہے ہیں، لیکن پچھلے 15-20 دن سے ریکویسٹ کر رہے ہیں لگاتار، لیکن وہ اس کی اجازت نہیں دے رہے. اب اس کے پیچھے کیا فیکٹرز کار فرما ہیں، وہ انسان کا دماغ اگر آپ اس کو اف یو لیٹ اٹ گو تو وہ بہت کچھ ذہن میں آتا ہے. لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ میں پریمیچور بیسس کے اوپر اس کو ایکسپریس کروں. لیکن پچھلے 3-4 دن میں جو حالات بنائے گئے ہیں اڈیالہ جیل میں اور اس کے ارد گرد، وہ میں ضرور مینشن کروں گا آپ سے. رات کے 12 بجے ان کے سیکیورٹی گارڈز کو سمرلی جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. جو ان کے پاس 7 گارڈ کام کرتے تھے وہ ان کو چینج کیا گیا ہے. سیکیورٹی کے پرسنل کو بھی چینج کر دیا گیا ہے. اور سیکیورٹی کلیمپ ڈاؤن جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ انہوں نے امپوز کیا ہے، جس کی بیسس کے اوپر جو لائرز کی میٹنگز ان کے ساتھ تھیں ان کو بھی بند کر دیا ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے ایوری تھرسڈے، وہ بھی کل نہیں ہو پائے گی. اور آج اسپیسیفک چیزیں جو ہوئی ہیں، وہ القادر ٹرسٹ کیس کی جو سماعت جو تھی اڈیالہ جیل کے اندر، اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. سائفر کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت تھی، اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. توشہ خانہ کیس جو ہے، یہ 4تھا کیس جو کہ رجسٹر کیا ہے خان صاحب کے خلاف، اس کی سماعت جو ہے وہ بھی ملتوی کر دی گئی ہے. اور عدت والے کیس میں وکیل ایز آلویز بھاگ گیا ہے. اور سنا تو یہ تھا، دیکھا تو یہ تھا، 2 وکلاء انتہائی محترم وکلاء میرے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ رسپانسبلٹی وکیل کی ہوتی ہے کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہے، اپنے آرگومنٹس دیتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی جو رزلٹ جو ہے وہ ہو. لیکن یہاں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو عدالت ہے وہ وکیل کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی کہ اس کو ریکویسٹ کریں، اس سے یہ کریں، عرض کریں. وہ سنا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلا گیا، وہ ان کا جو قریشی ہے نا نام اس کا، ہاں عباسی صاحب، وہ ملک سے باہر ہے. تو اب ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ جی ان سے کانٹیکٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں کہ نہیں جوائن کر سکتے، اور اس کے بعد کیس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. سو اٹ از دا کورٹ چیزنگ دا لائر رادر دین دا لائر چیزنگ دا کورٹ. اور یہ سارا کچھ ہوا ہے کل کے بعد، جب کہ سپریم کورٹ نے خان صاحب کو آرڈر کیا ہے کہ خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے. اب یہ جو تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں اس وقت، جن کی کمانڈ سے یہ ملک چل رہا ہے، تمیز کے ذریعے جو پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز ہیں، یہ اس شخص کی
شکل سے خوف کھاتے ہیں. 9 مہینے سے ان کی آواز جو ہے وہ براڈ کاسٹ نہیں ہو سکتی, ان کی شکل جو ہے وہ نہیں دکھا جا سکتی. اور اب جب کہ ایک پاسبلٹی کریٹ ہو رہی تھی کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپیئر ہوں گے کورٹ کے سامنے اور اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے یا اپنے جو آرگیومنٹس ہیں وہ پریزنٹ کریں گے, تو یہ ایک سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے جو اصل ان کا نشانہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کل خان صاحب کی جو اپیئرنس ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کو سیبوٹاج کیا جائے. ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ جو ہوا ہے سارا کچھ اور جو ہو رہا ہے اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. یہ معاملہ جو ہے وہ ویسے تو پرانا چل رہا ہے, لیکن جس دن سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے وہ لیٹر لکھا ہے اس دن سے یہ معاملہ جو ہے وہ ذرا وہ جو بھائی لوگ ہیں وہ خاصے شیک ہوئے اور جس طریقے سے ان کے رسپانسز اینڈ ریئیکشنز آ رہے ہیں وہ سمجھ میں تو آتا ہے, لیکن وہ ان کا کوئی لاجک اور کوئی ریزن نہیں ہے. اس لیٹر کے سپریم جوڈیشل کونسل کے کو جو لیٹر لکھا گیا تھا اس کے اوپر بھی آپ نے چیف جسٹس صاحب کا جو کانڈکٹ تھا وہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو کہ امپلیکیٹڈ تھے اس لیٹر میں انہی کو ساری اتھارٹی دے دی گئی تھی, تفویض کر دی گئی. میں پہلے سے بات کر چکا ہوں, میں اور زیادہ دوبارہ نہیں اس کو ریپیٹ کروں گا. اس کے علاوہ اب بابر ستار صاحب کا جو لیٹر ہے کہ اس آئی ایچ سی کے ججز کے لیٹر کے بعد ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آئی تھی کہ تمام جج صاحبان جو کہ سپریم کورٹ میں وہ کیس سن رہے تھے ان کی کنٹینشن یہ تھی کہ ہاں انٹرفیئرنس ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. لیکن ایک جج صاحب ایسے تھے جو کہ اپنے آپ کو چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں, جن کی کنٹینشن یہ تھی کہ جی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی اور جو انٹرفیئرنس کو برداشت نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ وہ گھر جا کے بیٹھ جائیں. دیٹ مینس کہ جی ان کی جو ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز ہیں ایز چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ وہ ان سے کنارہ کشی کر رہے تھے اور وہ رسپانسبلٹی پوری کرنے کی بجائے اپنے ججز کو یہ کہتے ہوئے سنے گئے, بارہا کہتے ہوئے سنے گئے کہ بھئی آپ کے پاس اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ برداشت کریں تو پھر آپ ایسا کریں کہ ریزائن کریں اور گھر جا کے بیٹھ جائیں. اس کے بعد یہ بابر ستار صاحب کا لیٹر جو 3 دن پہلے گیا ہے جس میں انہوں نے ری ایٹریٹ کیا ہے, بلکہ ایک انسٹنس انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کیس جو سنا جا رہا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں, اور یہ بائی دا وے بڑا سینسٹیو کیس ہے بھائی لوگوں کے لیے اس لیے کہ سارا جو ہے اٹ کین بی ٹریس بیک ٹو دیم, اور کسی کے پاس یہ اتنی ٹیکنیکل ایکیومن اور ٹیکنیکل فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے کیمریز ایسی جگہوں کے اوپر نصب کریں جہاں کہ یہ نصب کیے گئے ہیں اور وہ ساری آڈیوز اینڈ ویڈیو لیکس جو ہیں وہ بنی ہیں اور وہ باہر بھی آئی ہیں. تو اس لیے وہ بہت سینسٹیو ہے اس مسئلے کے اوپر. تو ان کو حکم صادر کیا گیا تھا, تھریٹن کیا گیا تھا کہ آپ اس سے بیک آؤٹ کریں, اس کیس کو آگے نہ بڑھائیں. بابر ستار صاحب, the honorable man and the brave person that he is, instead of backing off انہوں نے وہ لیٹر کی شکل میں چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ کو ارسال کر دیا ہے کہ یہ دیکھیے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب اس کے اوپر ایک بھونچال آ گیا ہے, پریس کانفرنس کے اوپر پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ دفاع کر رہے ہیں اور اپوز کر رہے ہیں بابر ستار صاحب کو, بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا جو کانٹینٹس ہیں ان کے لیٹر کے وہ جھوٹ, وہ سچ نہیں ہے. رادر دین کہ آپ ایسی سچویشن میں جو ایک سویلائزڈ اور ایک آرڈرلی سوسائٹی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی تحقیقات آرڈر کی جاتی ہیں تاکہ سچ اور جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ سکے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا جاتا ہے. یہ اس سٹیپ کو پرسو کرنے کی بجائے پہلے سے ہی بابر ستار صاحب کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے جناب چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ صاحب نے 2 یا 3 دن پہلے پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو اس کے درمیان انہیں آؤٹ آف دا بلو کہا جی کہ جو جیسے کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا تھا. اب آپ سب سارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیے کہ کیا کمشنر صاحب کی سٹیٹمنٹ جب انہوں نے دی تھی اس کے بعد کمشنر صاحب کہاں ہیں؟ کیا وہ پبلک لائف میں ہیں یا غائب کر دیے گئے ہیں؟ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے غائب کیے گئے ہیں, کڈنیپ ہوئے ہیں. کیا ان کے ساتھ بیت رہی ہے مجھے نہیں پتا, آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا. اچھا, اس کو یاد دین کہ جی اس کی سٹیٹمنٹ کی بھی تحقیقات کریں. آن دا فیس آف اٹ ان کو کہہ رہے جی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب کسی چیف جسٹس کے عہدے تک پہنچے ہوئے شخص سے اس قسم کی گفتگو کی آپ امید نہیں کرتے ہیں کہ وہ بغیر تحقیق کے, بغیر انویسٹیگیشن کے کسی بھی شخص کو جھوٹا قرار دے دیں.
خاص کر ایک ایسا شخص جتنے اتنی سیریس قسم کے ایلیگیشنز جو ہیں وہ ریاست کے صاحب اقتدار لوگوں کے اوپر لگائے ہوں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد محسن اختر کیانی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے فرمایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے دروازے اور چیزیں توڑ کر ایک آدمی اٹھا کر لے گئے. جو کچھ اس ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہم تو اس کی بھی انکوائری نہیں کرا سکتے. سٹنگ جج صاحب. اس کے بعد جسٹس طارق محمد جہانگیری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی. انہوں نے فرمایا, اور یہ بہت سننے والی سٹیٹمنٹ ہے, آپ جج بنتے ہیں عزت کے لیے ورنہ ججز کو کوئی آزادی حاصل نہیں. یہاں ہر چیز ججز کی مینج ہو رہی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے. ججز قیدی بنے ہوئے ہیں. یہ بھی سٹیٹمنٹ آئی. بابر ستار صاحب کے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کیمپین چلائی گئی, آئی ایم شیور کہ آپ اس سے کلیتاً آگاہ ہوں گے, مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ چونکہ ہمارے بہت سارے پٹیشنز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس پڑی ہیں اور ان کے ٹرائیبیونلز کے پاس پڑی ہیں, تو پنجاب میں 8 ٹرائیبیونلز کی پروویژن ہے, منیمم 8 ٹرائیبیونلز کی. پچھلے دفعہ بھی الیکشنز کے بعد 8 ٹرائیبیونلز بنے تھے. تو وہ 8 ٹرائیبیونلز کو فنکشنل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 8 نام جو تھے وہ الیکشن کمیشن میں بھیجے, الیکشن کمشنر صاحب کو, جس میں سے 2 نام انہوں نے چوز کر لیے اور باقی 6 نام واپس کر دیے اور کہا کہ جی آپ ہمیں ایک پینل بھیج دیجئے اور اس میں سے کس کو چننا ہے وہ ہم کریں گے, آپ نہیں کر سکتے. حالانکہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق یہ پریروگیٹو جو ہے یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ہوتا ہے. اب اگر ان 2 ججز کی سلیکشن کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو اگر آپ خود بھی جا کے ایک آبجیکٹو نگاہ ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے سب سے زیادہ کنٹروورشل جو ججز تھے وہ وہی 2 تھے جن کو پک کیا گیا, اور باقی 6 جج صاحبان جو ہیں وہ بائی اینڈ لارج فیئر مائنڈڈ انڈیپینڈنٹ ججز کے طور کے اوپر پہچانے جاتے ہیں. سو اس سے بھی جو ان کی انٹینشنز ہیں وہ بالکل سامنے آتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہر چیز کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی پسند کی ججمنٹس حاصل کرنے کے لیے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور کل اور آج کی جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ان کو سن کے انسان لٹرلی یو وانٹ ٹو تھرو اپ کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک کرائسس سامنے آتا ہے, ایک کنٹروورسی سامنے آتی ہے, اس کو آئینی اور قانونی راستے سے حل کرنے کی بجائے کس طریقے سے یہ لوگ کیا گزرتے ہیں. اور وہ جن لوگوں نے بھی پریس کانفرنسز کی میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا بیکاز آئی تھنک I'll be degrading myself that I take their names because they don't deserve to be where they are, unfortunately, and that's a very frank confession. It's unfortunate کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ اس کے اوپر حکمران ہیں اس وقت. بہر صورت جو انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہے میرا خیال وہ ٹیکنیکلی تو ہمارے دوست صاحبان آپ اس کے اوپر نگاہ ڈالیں گے, لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان خاص کر جو آپ کی کورٹس ہیں اور جو الیکشن کمیشن ہے یہ ان کی ایک گٹھ جوڑ کلوز گٹھ جوڑ ہے اور یہ آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ الیکٹورل پروسیس ہو یا قانونی تقاضے ہوں, یہ ان میں انصاف جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی تمام جوڈیشری سے برسر پیکار ہیں. تمام جوڈیشری ایک طرف کھڑی ہے, آپ کسی جج کا نام لے لیجئے, اس کا سٹانس دیکھیے, پبلک ڈومین میں ہو یا ادروائز ہو, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, اور چیف جسٹس آف پاکستان اس کی راہ میں ایک دیوار بن کے حائل ہے اور کہتا ہے جی کہ نہیں ہونے دوں گا, آپ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. تمام جوڈیشری کہہ رہی ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ کی جو رپورٹ آئی ہے, سندھ ہائی کورٹ کی, پشاور ہائی کورٹ کی, بلوچستان ہائی کورٹ کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں جو کامنٹس ہیں وہ اوریجنل لیٹر جو تھا 6 ججز کا اس سے زیادہ گروسم کامنٹس ہیں اس میں کہ کس طریقے سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے ان تمام ہائی کورٹس کے کاموں میں.
لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں سب ٹھیک ہے, کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. سو میں یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ہیں, دے میک دا ٹوین مینس دیٹ پاکستان از ٹوڈے فیسڈ ود. یہ ٹوین مینس ہے جو کہ پاکستان کے آئین, قانون اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آن اے ڈیلی بیسس. اور اگر ہم نے ایک آئینی طریقے سے آگے بڑھنا ہے, ایک قانونی طریقے سے آگے بڑھنا ہے, تو اس مینس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا ایفیکٹولی. کون کرے گا؟ آئیڈیلی اسپیکنگ تو آئین اور قانون کرتا ہے, لیکن آئین اور قانون کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں ہے, وہ غائب ہوئی ہے. کنسیکوینٹلی ایک کرائسس ہے اس وقت جو کہ ہم فیس کر رہے ہیں, اور اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا, وہ نکلے گا. میں ریکویسٹ کروں گا ابوذر نیازی صاحب سے کہ وہ پہلے کچھ ٹیکنیکلی ان حالات کے اوپر روشنی ڈالیں, اور پھر نعیم پنجوتا صاحب جو خان صاحب کے سارے کیسز بھی ہینڈل کرتے ہیں وہ آپ کو کچھ اس سلسلے میں بتائیں گے. تھینک یو ابوذر. میں کرتا ہوں. جی السلام علیکم. رؤوف صاحب نے کافی ڈیٹیل میں سارے ٹاپکس جو تھے ہم جن پہ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ کور تو کر لی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اس میں ابھی فردر ڈسکس ہو سکتی ہیں. دیکھیں کل بابر ستار صاحب نے ایک لیٹر لکھا, اس میں انہوں نے کہا کہ لیٹر تو کل ہمیں منظر عام پہ آیا, لکھا پہلے کا ہوا تھا. اس میں یہ بات ہوئی کہ کس طرح ان کو تھریٹ کیا گیا کہ وہ یہ کیس نہ سنیں یا اس کیس میں اس ایریا میں نہ جائیں جہاں پہ وہ یہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ کس قانون کے تحت لوگوں کی سرویلنس ہو رہی ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز یا اسٹیٹ کے ادارے کس طرح لوگوں کی پرائیویسی انفرنج کر رہے ہیں, اس کس قانون کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے. صرف یہ سوال انہوں نے اٹھایا اپنی پٹیشن میں, تو اس کے جواب میں ان کو وہ کہتے ہیں کہ تھریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ میں تھریٹ یا کوئی مجھے دھمکائے اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, جو میرا آئین, جو میرا قانون ملک کا, جو میرا حلف کہتا ہے میں اس کی پاسداری کروں گا. یہ دیکھیں اس لیٹر کو ہم ایز اے سنگل ایونٹ نہیں لے سکتے. یہ پچھلے جو رجیم چینج کے بعد جس طرح اس ملک کا جوڈیشل پروسیس جو ہے اس میں انٹرفیرنس کی گئی, اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں کافی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی, یہ اسی کا شاخسانہ ہے. یہ ہم تو پچھلے 2 سال سے یہی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کی جوڈیشری کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, تھریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اپنے مرضی کے فیصلے لیے جائیں. لیکن دیر آئے درست آئے, الیکشن ہوتا ہے 8 فروری کا, اس کے بعد اس ملک کے ججز کو بھی اس ملک کے اداروں کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس ملک کی جو عوام ہے وہ بھی اس چیز کے ساتھ کھڑی ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ, اصول کے ساتھ کوئی لیڈر کھڑا ہوگا تو وہ اسی کو سپورٹ کریں گے, اسی کو ایکسیپٹ کریں گے. تو میرے خیال سے ہماری جوڈیشری کو بھی احساس ہو گیا کہ پبلک کے اندر ہماری ایکسیپٹیبلٹی کی, ہماری ریلیونس کا ایشو آ رہا ہے. تو ایک لیٹر آتا ہے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا, اس کے بعد کنفرمیشن لی جاتی ہے باقی ہائی کورٹ کے ججز سے بھی. پشاور ہائی کورٹ اس سے زیادہ ہارڈ ہٹنگ, امپلیکیٹنگ آپ کو خط لکھ کے دیتا ہے, آبزرویشنز دیتا ہے کہ کس طرح ان کے ججز کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ بھی اسی طرح کی آپ کو ایویڈنس, ثبوت پرووائڈ کرتا ہے کس طرح وہاں پہ انٹرفیرنس کی جا رہی ہے. کوئٹہ ہائی کورٹ نے بھی آپ کو ایویڈنس دی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے جو اعلیٰ عدالت ہے, دیکھیں ایک تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہوتی ہے, اس کی تو ہم بات ہی نہ کریں نا, اس کو جس طرح یوز کیا جا رہا ہے. ایک تو آپ کے آئین میں کہتے ہیں ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ ہے, آپ کی سپیریئر جوڈیشری ہے, کہ آپ کی پورے پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری اس بات پہ متفق ہے کہ آپ کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیرنس کی جا رہی ہے. اب دیکھیں کچھ بھی جب آپ کرتے ہیں اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے. اب مقصد کیا تھا اس انٹرفیرنس کا؟ مقصد یہ تھا کہ فیصلے اپنی مرضی کے لینے ہیں. اب فیصلے اپنی مرضی کے لینے ہیں, جب مرضی سے فیصلہ لینا ہو تو ایک چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے, وہ آئین اور وہ قانون ہے. اگر آئین اور قانون کے مطابق
جوڈیشل پروسیس چلے تو پھر جو شخص معصوم ہوتا ہے اس کو سزا نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کیونکہ وہ معصوم ہیں, انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا, تو ظاہری بات ہے ان کو سبق سکھانے کے لیے, ان کو سزا دینے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے ان کے ہمارے ملک کے خلاف سازش ہوئی ان کی حکومت ہٹاتے وقت, تو سزا تو دینی تھی عمران خان صاحب کو. اب سزا دینی تھی تو اس کے لیے سب سے بیسک ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ انویسٹیگیشن پروسیکیوشن کمپرومائزڈ ہو. وہ تو ہو گئی, آپ کی حکومت آ گئی, چلے اب جی جوڈیشل پروسیس کو بھی ہم کمپرومائز کرتے ہیں. تو اب کچھ ججز ہیں جو پھر بھی اصول کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں یہ غلط کام نہیں کروں گا. تو یہ جو لیٹرز آ رہے ہیں یہ اسی چیز کا شاخسانہ ہے. اس سے یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ کچھ ججز ابھی بھی ہیں اس ملک میں جو اصول کو, جو آئین کو, جو قانون کو نظر انداز نہیں کر رہے. دیکھیں جس طرح عدت کیس کا فیصلہ ہوا, توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہوا, جتنے بھی کنوکشنز ہوئیں عمران خان صاحب کے کیسز میں, کوئی دنیا کا قانون, کوئی دنیا کا آئین, ہمارا اپنے ملک کا آئین, ہمارے اپنے ملک کا قانون اس پروسیس کو فیئر نہیں کہہ سکتا. اندھیروں میں, رات کے اندھیروں میں بھی ٹرائل چلا, ایک دن 15 گھنٹے ہیئرنگ ہوئی, ججز کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اب وہی کیس جب ہم اپیل میں لے کے آتے ہیں تو وہ کیس ایک ہفتے کی تاریخ پڑتی ہے, وکیل نہیں آتا, تو ججز کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم کہتے تھے جی تاریخ دے دیں ایک دن کی, کیس کی تیاری کرنی ہے, تو تاریخ نہیں ملتی تھی. الٹا کہا جاتا تھا نہیں بحث کرو گے تو ہم ڈیسائیڈ کر دیں گے, آپ کا رائٹ کلوز کر دیں گے. اور کیا ڈیفینس کا موقع نہیں دیا, 342 کی سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ ہوئی. وہ سارا پروسیس ابھی اپیل میں سائفر کیس میں آپ نے دیکھ لیا, اس کا مذاق اڑا ہے اس پروسیس کا. وہ ججز کو آپ نے انفلوئنس کیا. سو بات اینڈ پہ میں کنکلوڈ اس بات پہ پوائنٹ یہی کروں گا کہ پروسیس کو آپ نے کمپرومائز کیا, اس میں انٹرفیئر کیا. مقصد کیا تھا آپ کا کہ ہم نے ایک شخص کو جو معصوم ہے اس کو جیل کے اندر ڈالنا ہے, اس کو سزا دینی ہے. اور سزا کس چیز کی دینی ہے کہ اس نے سچ بولا, اپنے ملک کے بارے میں سوچا, اپنی عوام کے بارے میں سوچا. اب دیکھیں ایک اور بڑا ایشو ہے, رؤوف صاحب نے تھوڑا ذکر کیا, لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, اس وقت 2 ایشوز ہیں جو وہ کر رہے ہیں, کچھ ملک کے پاورفل لوگوں کو وہ پسند نہیں آ رہے. اس میں پنجاب حکومت بھی شامل ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے 5 ججز اپوائنٹ ہونے ہیں, اور وہ ججز وہ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے کیس سننے ہیں. اب انہوں نے, کیونکہ دیکھیں قانون کہتا ہے جب جوڈیشل باڈی کے کوئی آفیسرز اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس ہوتے ہیں. اب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے الجہاد کیس میں, کنسلٹیشن مینز بائنڈنگ آرڈر بائی دا چیف جسٹس, کہ چیف جسٹس جو نام دے گا دا گورنمنٹ از باؤنڈ کہ انہوں نے اس کو نوٹیفائی کرنا ہے. اب ہو رہا کیا ہے, نام گئے میں لیکن نوٹیفائی نہیں ہو رہا. اپنی مرضی کے ججز چاہیے, ہمایوں دلاور جیسے, ابو الحسنات جیسے, جو کیس اس طرح چلائیں کہ ثبوت بھی نہ ہو تو سزا دی جائے, ڈیفینس کا موقع بھی نہ دیا جائے. تو یہ ایک بڑی فرکشن ہے. اور سیم کیس 400 الیکشن پٹیشنز ہیں, 9 ججز آپ نے مانگے لاہور ہائی کورٹ سے, انہوں نے آپ کو 9 نام بھیجے 2 ڈیفرنٹ لیٹر سے, آپ نے اس میں سے 2 ججز اپوائنٹ کر دیے, اور بڑے قابل ججز تھے, باقی 7 آپ نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں دیں, ہم خود پک اینڈ چوز کریں گے. بھائی الیکشن کمیشن از پارٹ آف دا ریگنگ پروسیس, ہاؤ کین اٹ چوز دا ججز کہ ہم چوز کریں گے جو فیصلہ کرے گا ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں. ہم تو کہتے ہیں اس میں الیکشن کمیشن از پارٹ آف دا ریگنگ, تو آپ کیسے چوز کریں گے جج؟ اس وجہ سے جو آپ کو نام دیے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے, وہ آپ پہ بائنڈنگ ہے, آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اور یہی سورس آف فرکشن ہے. اس وقت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو, کیونکہ وہ جھک نہیں رہے کسی کی خواہشات کے آگے, کسی کے آرڈرز کے آگے, وہ قانون کو, وہ آئین کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں. اس طرح باقی کس طرح سائفر کیس ڈیلے کیا جا رہا ہے اور عدت کیس ڈیلے کیا جا رہا ہے, وہ نعیم اس پہ آپ کو کافی کلیئرلی بتا دیں گے. بس میں اس میں دیکھیں بات بس کنکلوڈ کروں گا. اگر دیکھیں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس ملک نے
آئین کے مطابق چلنا ہے کہ کسی کی خواہش کے مطابق چلنا ہے؟ اگر خواہش کے مطابق چلانا ہے تو پھر اس آئین کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ایک دفعہ یہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اس ملک میں بادشاہت چلے گی. یا تو پھر میں آپ کو سلوشن دیتا ہوں، اگر آپ نہیں باز آنا، آپ نے ججز کے گھروں میں کیمرے لگانے ہیں، آپ نے ان کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کرنا ہے، تو پھر ایک کام کریں، آرٹیکل 14 ہے جو رائٹ ٹو پریویسی دیتا ہے اس ملک کو، اس ملک کے شہریوں کو، اس میں امینڈمنٹ کر دیں. آپ امینڈ کر دیں کہ ہر شخص کی رائٹ ٹو پریویسی ہوگی، لیکن اگر اس کی سرویلنس کرنی ہے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے تو اس کی رائٹ ٹو پریویسی کا فنڈامنٹل رائٹ ہم نہیں ہوگا. آپ ختم کر دیں. یا آپ اس ملک کا جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی ایگزیکٹو سے، لیجسلیچر سے، یا آپ اس ڈھانچے کو تبدیل کر دیں. جی ہم نہیں کہتے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی، جوڈیشری تابع ہوگی کسی بادشاہ کے آگے یا کسی حکمران کے آگے جو کہتا ہے میں آئین کو نہیں مانتا، میں قانون کو نہیں مانتا، میں خواہشات پہ ملک چلاؤں گا. تو آپ کانسٹیٹیوشن امینڈ کر دیں، کہہ دیں کہ جی جوڈیشری آپ کی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، کچھ لوگوں کے تابع رہے گی. تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں جو آئین کہے گا ہم وہ مانیں گے. دیکھیں میرا ملک کا آئین کہتا ہے بالکل سٹارٹ میں پریامبل میں جو اس میں لکھا گیا ہے کہ اس ملک کے شہریوں کا فرض ہے کہ انہوں نے لڑنا ہے آپریشن اور ٹیرری کے خلاف. یہ ہماری فنڈامنٹل آبلیگیشن ہے. اگر ہم سب انکلوڈنگ میڈیا، آپ دیکھیں فورتھ پلر آف سٹیٹ ہیں، آپ کی آواز بند ہوگی ہماری آواز بند ہوگی، ہماری آواز بند ہوگی تو اس ملک کی آواز بند ہوگی. اس وقت یہ بڑا نازک موڑ ہے اس ملک میں. اس وجہ سے میرے خیال سے ہم ججز کا ہمیں بازو بننا پڑے گا، کیونکہ وہ ہمیں فیور نہ دیں، فیور نہیں چاہیے، انصاف کریں. انصاف کریں گے خان صاحب 2 دن میں باہر آ جائیں گے، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی. تو آخر میں فیض احمد فیض صاحب کا شعر ہے، میں چیف جسٹس صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. تھینک یو سو مچ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سامنے کل جو ایک پریس کانفرنس کی گئی 8 مئی کو، تو جو 9 مئی کے اوپر جناب عالی نے خود پریس کانفرنس کی تھی، لیکن اس دفعہ یہ 3 لوگ بھجوائے گئے، یہ ٹاؤٹس بھجوائے گئے کہ آپ جائیں اور جا کر ان کا دفاع کریں. دیکھیں لیٹر کے اندر کیا تھا. یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ جب لوگوں کے گھروں میں، ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے جا رہے تھے، ان کی ریکارڈنگز کی جا رہی تھی، ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے تھے، تو اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آیا. بشرا بی بی صاحبہ اور ان کے وکیل ہیں لطیف کھوسا صاحب، ان کی فون کی ٹیپنگ کی گئی، ریکارڈنگ کی گئی، جو کہ ایک جیسے کہ ابو ذر بھائی نے بتایا ہے کہ پرائیویسی کے اوپر یہ حملہ ہے. ان حملوں کو روکنے کے لیے، کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرنے کو روکنے کے لیے ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. تو اس میں ان کو ناگہار بات گزری کہ جناب ہمیں کیوں بلا لیا گیا ہے، کیونکہ وہاں آئی بی، آئی ایس آئی، ایف آئی اے، پی ٹی اے اور تمام یہ پارٹیاں تھیں. تو جب ان سے بلا کر یہ کہا گیا، پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ کس لاء کے تحت آپ یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، سرویلنس کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ان کو ریکارڈ کر کے اور پھر کسی کو بلیک میل کرتے ہیں، کیسے وہ اپلوڈ ہوتی ہیں، کہاں سے یہ ڈیٹا آتا ہے، کون سا قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے جسٹس بابر ستار کو یہ کہا کہ آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں. تو پھر جسٹس بابر ستار نے یہ خط لکھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو
انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے پیچھے ہٹنے کا یہ کہا گیا، تو اس کے اوپر آ کر وہ کیا بات کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ خط لکھنے کا مقصد کوئی مداخلت نہیں ہے۔ یہ میں ان 3 لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا رؤوف صاحب نے کہا ہے کہ ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کا نام بھی لیں، کہ خط لکھنے کا مقصد کوئی مداخلت نہیں ہے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا آپ جج ہیں؟ کیا آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیں؟ آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ خط لکھنے کا مقصد جو ہے مداخلت نہیں ہے؟ یہاں پر اعلیٰ عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے، تو اگر آپ محب وطن پاکستانی ہیں تو آپ کو ایسے جملے بولنا آپ کو شرم نہیں آ رہا؟ پھر دوسرے ریمارکس دیتے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں جی کہ خط کا غلط تاثر دیا جا رہا ہے، تو میں نے پہلے اس کا جواب دے دیا ہے، تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ تاثر جو ہے آپ نہیں ڈیسائیڈ کرنے والے۔ اچھا جی، کہا جا رہا ہے جی کہ آج کل تاثر یہ ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان تعلقات خراب ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اداروں کی آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں۔ یہاں پر یہ نہیں ہو رہا کہ کسی کی آپس میں کوئی مخالفت ہے یا کوئی جو ادارہ ہے اس کے انڈر عدلیہ آتی ہے۔ عدلیہ کا اپنا کام ہے، آپ عدلیہ کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مداخلت بند کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے حساس معاملات ہوتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں جی کہ بالکل حساس معاملات ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ معاملات حساس ہیں کہ آپ کسی کے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگائیں، ان کی ویڈیو بنائیں، پھر انہیں بلیک میل کریں، ان کے بینوئی کو اٹھائیں، اتنا اس کے اوپر پریشر ڈالیں جج کے اوپر کہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہو جائے؟ پھر کہا جا رہا ہے جی کہ جو سیکیورٹی یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی افسر نے براہ راست رابطہ نہیں کیا۔ اب اس بات کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ بات ایڈمٹ کر لی ہے کہ رابطہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بات یہ ایڈمٹ کر لی ہے کہ رابطہ کیا گیا ہے، ہمارے ذریعے کیا گیا ہے، انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کیا۔ تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جناب اس معاملے سے پیچھے ہٹیں؟ کیونکہ یہ آ کر ایک غلط بیانی کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا جی کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کی جائے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ان کیمرہ کی بھی بات ہونی تھی تو کھلی عدالت میں ہونی تھی، جہاں پر دوسری طرف سے بھی موقف لیا جاتا، لیکن اس کو غلط جو ہے رنگ اس کا بدلنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ نہیں جی، انہوں نے آ کر خود نہیں کہا، لہٰذا میرے ذریعے میسج گیا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اچھا، ایک اور صاحب تھوڑی دیر پہلے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، میں اس کا بھی نام لینا نہیں گوارا کروں گا کیونکہ ان تینوں کا نام انہوں نے نہیں مناسب سمجھا، تو اس کا نام میں نہیں لینا گوارا کرتا، کیونکہ جنہوں نے اس کو سینیٹر بنایا ہے، جیسے انوار کاکڑ کا نام آیا ہے تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کدھر سے نام اس کا آیا، کدھر سے کاکڑ کا آیا، کدھر سے محسن نقوی کا آیا۔ تو یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ بتائیں کہ کس نے آپ کے کام میں مداخلت کی ہے۔ تو یہ اس جو کل والی پریس کانفرنس تھی اس کا بقیہ حصہ جو اس نے آ کر بیان کیا، تو ہم اس کے بیان کی جتنے اس نے بیانات دیے اس کی کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ آج سائفر کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج توشہ خانہ کو جو چوتھا کیس بنایا گیا ہے، حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو ایک کارروائی ہوگی، چوتھا کیس سٹارٹ کیا گیا ہے۔ ان نوٹسز کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے، بشرا بی بی صاحبہ اور خان صاحب کی طرف سے، وہ دونوں سماعتیں ملتوی کر دی گئیں۔ عدت کیس میں وکیل بھاگ گیا، القادر ٹرسٹ کیس میں سیکیورٹی بہانہ کر کے سماعت ملتوی کر دی۔ یہ صرف اور صرف کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے۔ جیسے ابو ذر بھائی نے کہا آرٹیکل 14 جو ہے وہ نکال دیے جائے، تو پھر آرٹیکل 10A بھی نکال دیے جائے کہ کسی کو فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جب آپ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مسند کے اوپر کسی جگہ کے اوپر بھی ہیں، اور اگر آپ کسی عدلیہ کے کسی عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی عدالت کے آپ جج ہیں، اور اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر میرا خیال میں آپ کو گھر چلے جانا چاہیے، پھر آپ کو اس کرسی کے اوپر بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تھینک یو۔ شکریہ جی۔ ایک چھوٹی سی بات میں آج جو کل یہ ریولیشن ہوئی ہے دبئی لیکس کی، اس سلسلے میں بھی کرنا چاہوں گا
آپ جو لسٹ ابھی تک شائع ہوئی ہے اگر اس کو پڑھیں تو پاکستانی کمیونٹی جو ہے کمپرائزنگ پالیٹیشنز، ججز، جنرلز، بیوروکریٹس اور بزنس پیپل، سب لوگ، پاکستانی کمیونٹی سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی ہے جس نے پراپرٹیز خریدی ہیں دبئی میں۔ ملک کا تو یہ عالم ہے کہ ہم کشکول لے کے ساری دنیا میں پھر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے کشکول میں $1، $10، $20 ڈال دے، اور یہ جو ایلسٹ طریقے سے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے حرام کا پیسہ کمایا ہے اس کو لانڈر کر کے یہ دبئی جیسی جگہ میں اور بھی ساری دنیا میں اور جگہوں کے اوپر یہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں۔ تو یہ ریاست کے لیے شرم کا مقام ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ریاست اپنا آئین نافذ نہیں کر سکتی، اپنا قانون نافذ نہیں کر سکتی، اور ایک اخلاقیات کی منیمل جو ہے لمٹ اس کو نافذ نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ حالت اصل میں یہی ہوتی ہے کہ ریاست کو اپنے ایگزسٹنس کے لیے فائٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور پاکستان آج اسی نہج کے اوپر پہنچا ہوا ہے جبکہ یہ اپنی سروائیول کے لیے فائٹ کر رہا ہے، لیکن اس کی اشرافیہ جو ہے وہ مزے کر رہی ہے کیونکہ اس کے پاس سورسز ہیں اور اس کے پاس اپنی کو morality نہیں ہے اور وہ above law and everything else ہیں، اس لیے وہ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں پیسہ بناتے ہیں، اس کو غلط طریقے سے لانڈر کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بیچتے ہیں اور وہاں لیوش پراپرٹیز خریدتے ہیں جو کہ پھر ان کی اور ان کے اولادوں کے کام آتا ہے۔ تو یہ جہاں ایک لمحہ تشویش تو رہا ہے یہ عرصہ دراز سے، میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے سب لوگوں کے لیے سٹیزنز آف دس کنٹری شرم کا مقام بھی ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی اپنی آواز نہیں اٹھانے پا رہے کہ اس قسم کی جو حرکات ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں۔ پازیٹیو نوٹ کے اوپر میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، میرا خیال ہے کہ اس ملک میں ایک خاموش انقلاب 8 فروری کو آیا تھا جبکہ شوق ہوا تھا ان طاقتوں کو جو کہ الیکشنز کو انجینئر کرنا چاہ رہے تھے، مینیج کرنا چاہ رہے تھے، مینیج تو انہوں نے پھر بھی کر لیا لیکن وہ اس طریقے سے مینیج نہیں کر سکے جس طریقے سے آئیڈیلی وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو وہ ایک خاموش انقلاب جو تھا وہ آیا تھا 8 فروری کو، جبکہ اگینسٹ آڈز پاکستان تحریک انصاف کو اتنی سیٹیں ملی جتنی کہ ملی، اور اتنی اور سیٹیں جن کی بارے میں پٹیشنز ہم لوگوں نے مختلف کورٹس آف لاء میں بھیجی ہوئی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں مل جائے گی ان ڈیو کورس آف ٹائم۔ اور ایک خاموش انقلاب جو ہے وہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ اب آ رہا ہے اور یہ اندر سے انقلاب آ رہا ہے یہ بھی، اور وہ ہے جوڈیشری میں، پاکستان کی عدلیہ میں۔ یہ جج صاحبان نے جو بات کرنی شروع کی ہے اور یہ جج صاحبان نے جو سٹانس لینا شروع کیا ہے حق کے لیے، انصاف کے لیے، قانون کی سپریمیسی کے لیے، آئین کی سپریمیسی کے لیے، آئی تھنک دس از دا بیسٹ پاسبل تھنگ دیٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ ان پاکستان۔ کیونکہ جب آپ عدلیہ کی تاریخ کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو شاید آپ کو پاکستان کے کرپٹ انسٹیٹیوشنز میں سب سے اوپر ان کا نام جو ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ چاروں مارشل لاز کو لیجیٹیمائز کیا تھا تھرو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کس طریقے سے جسٹس کو ڈی ریل کیا گیا ہے۔ تو آج جہاں ایک طرف جج صاحبان جو ہیں وہ جونیئر جوڈیشری کے ہوں یا وہ ہائی کورٹ سے ہوں یا سپریم کورٹ سے ہوں، آئی تھنک وہ یک آواز ہو کے یہ بات کر رہے ہیں اور انسان ان کو سن رہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی سپریمیسی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ایک سٹینڈ جو ہے انہوں نے لیا ہے اور وہ گیون نہیں کر رہے ٹو پریشر آل کائنڈ آف پریشر دیٹ از بینگ ایکسرٹڈ آن دیم۔ وہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سپریم کورٹ کو جو ہیڈ کرتا ہے شخص، قاضی فائز عیسیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ اس انصاف کے راستے میں ایک دیوار بنا ہوا ہے۔ اب ہماری رسپانسبلٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ ہے کہ ہم ان فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ آئین اور قانون کی سپریمیسی چاہتے ہیں، اور ہم قاضی فائز عیسیٰ جیسی شخصیات کے بارے میں اور چیف الیکشن کمشنر جیسی شخصیات کے بارے میں ہم حتی الوسع کوشش کریں گے کہ ان کی جو انٹینشنز ہیں آئین اور قانون کو جیپٹائز کرنے کی، فرسٹریٹ کرنے کی، اس کے بارے میں ہماری پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو بھی رول پلے کر سکتی ہے وہ ہم کریں گے۔ وی ول گو ٹو دا لمٹ، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ونس اگین جب کہ ایک اچھی فیلنگ سی ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتی ہے اس قسم کے شکنجوں سے جو کہ جس میں وہ پچھلے 76 سال سے جکڑی رہی ہے، تو اسی عدلیہ کے اندر سے اس کا ہیڈ جو ہے وہ کھڑے ہو کے
ان کی ان کوششوں کو جیپرڈائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہماری تمام تر سپورٹ، تمام تر ہمدردیاں ان تمام جج صاحبان کے ساتھ ہیں جو کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی سپریمیسی چاہتے ہیں، اور ہم اسٹرانگسٹ پاسبل ٹرمز میں کرٹیسائز کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججز کا کانڈکٹ اور چیف الیکشن کمشنر جیسے اشخاص کا کانڈکٹ جو ہے وہ رہا ہے، اور ہم ان کو ارج کرتے ہیں کہ وہ انصاف کے راستے سے ہٹ جائیں. اس ملک کے عوام کو انصاف کی ضرورت ہے، انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں، اور جتنی جلدی بھی آئین اور قانون کی سپریمیسی اسٹیبلش ہوگی اتنی جلدی پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوں گے. تو پازیٹیو نوٹ یہ ہے کہ ایک خاموش انقلاب جو ہے وہ اس ملک میں برپا ہو چکا ہوا ہے. اب آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اس نے پھیلنا ہے، اور ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اس پھیلنے میں اس کی مدد کریں، اس کو سپورٹ کریں اور اس کو انکریج کریں. بہت شکریہ آپ کا جی. کوئی سوالات اگر ہوں تو حاضر ہیں جی. بیل کا عامر فاروق اور جسٹس بابر ستار کا نام جب ساتھ لیتے ہیں نا تو وہ بیچارہ بابر ستار جو ہے نا وہ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا. Babar Sattar is one of the fairest judges that you can come across anywhere in the world, and you have nobody who is more corrupt than the Chief Justice of Islamabad High Court. میں اس کا بھی نام نہیں لوں گا. میرے بھائی یہ عرض ہے، دونوں کو اکٹھا نہ کرو. آپ ایک دوسرے حصے کا جواب چیز ہے، ہم بیٹھ کے ججز کو تھریٹ نہیں کر رہے، ہم ان کے فیصلوں کو اور the way they adopt the procedure اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہم ان کی فیملیز کے بارے میں بات نہیں کر رہے، نہ ان کی فیملی کی ڈیٹیلز لیک کر رہے ہیں میڈیا پہ، نہ ان کو ڈرا رہے ہیں نہ دھمکا رہے ہیں. تو ہماری صرف اپروچ ہے ریگارڈنگ ججمنٹس جو ہیں ان کو ہم لوگ، ہمارا حق ہے، ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ججمنٹس مانی. ہمیں بلے والے جو سمپل گیا اس سے بھی اختلاف ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ بہت بری ججمنٹ ہے، لیکن ہم نے مانا اس ججمنٹ کو. لیکن حق تو ہے ہمارا کرٹیسائز کرنے کا، ہم وہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ اس سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہوا. اب there are things which have to be left in the past. آگے بڑھنا ہوتا ہے. خان صاحب نے کبھی بابر ستار کے بارے میں یہ نہیں کہا. نو ندیم افضل چاند صاحب کو کوٹ نہ آپ کریں بھائی. دیکھیں I'm sorry, ہیئر سے پہ نہ جائیں. ہیئر سے از نو پروف. خان صاحب نے کبھی کسی جج کے بارے میں بات نہیں کی ہے. اب آ کے یہ جو لوگ جو ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لگاتار بار زیادتی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، اور وہاں پارٹی نے بھی پوزیشن لی ہے. مثلاً چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں ہم بہت لیٹر لکھ چکے ہیں جی کہ آپ اپنے آپ کو خان صاحب کے کیسز سے ریکوز کریں. ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں بھی یہ خیالات رکھتے ہیں، لیکن اس کی بیسس ہے، ہیئر سے نہیں ہے. پلیز ایک کسی جج پہ کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، ہمارا بھی حق ہے. میرا ہے ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ ہم کسی کی فیملی ڈسکس نہ کریں، ان کو تھریٹ نہ کریں، ان کو ڈرائیں نہ. دیر از اے ڈفرنس. کرٹیسزم ضرور کریں کیونکہ وہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن پرسنل اٹیکس مگر ان کی فیملی کی ڈیٹیلز لیک کون کر سکتا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. اور باقی پاکستان کے اداروں کے پاس تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے، کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں ہے کہ وہ ان کی فیملی کی لیکس جو ہیں ان کو ریلیز کر سکے. کس نے کیا ہے؟ یہ سوچنے والا ہے. اس کے بارے میں سوچئے گا. ہم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں جی ان تمام چیزوں کو. جو ہی سامنے آتا ہے ہم اس کو کورٹ میں لے جائیں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے جو ہمارے پاس ہے
پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر کہ ہم یہ کام نہ ہونے دیں. یہ آزادی کو سلب کرنے کا جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہوا ہے یہ میرا خیال ہے کہ انتہائی مذکّہ خیز بھی ہے آن دا ون ہینڈ اور انتہائی کنڈیمنیبل ہے آن دی ادر ہینڈ. تو اس کے خلاف ہم سب یکجا ہو کے آپ کے ساتھ مل کے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی.